صحیح. سر افنان صاحب 2 مہینے پہلے آپ لوگوں کا جو سیالکوٹ میں الیکشن ہوا تھا وہاں پر کیونکہ آپ لوگ کمفرٹیبل تھے اور پیپلز پارٹی ہی انفیکٹ شکست کے بعد آپ لوگوں کے اوپر ہی دھاندلی کا الزام لگانا شروع کر دیا تھا, پھر اس کے اوپر بھی بڑی ایک بحث چلتی رہی تھی. آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے سر؟ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اب پنجاب میں اسپیشلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کو کی کنٹینیوشن کے طور پہ یہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس کے تحت 1 سیٹ ان کو ساؤتھ پنجاب کی دی گئی ہے ڈیرہ غازی خان کی, اور باقی جگہوں پر انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے تحت ہم نے کیا. ہمیں ویسے تو اگر یہ تو آپ نے ایک الیکشن کا رزلٹ دکھایا ہے, اگر آپ 2018 کا دکھائیں 13 کا دکھائیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون نے ان حلقوں میں کتنے ووٹ لیے اور جیتے. نہیں میں تو ویسے بتا رہا ہوں, ریسنٹ پاسٹ کو ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. نہیں ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو اولڈ ریکارڈ جو الیکشن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تو ریسنٹ پاسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں ریسنٹ پاسٹ خالی نہیں آپ دیکھ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 2018 کا 13 کا 24 کا آل میٹرز, کہ آپ نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہاں غلطی ہوئی کہاں نہیں ہوئی کون سا مسئلہ تھا, اس کے حساب سے پھر آپ کی اس کو آپ کو ایک نظر آتی ہے. تو ہم اگر جب جیتے تھے تب بھی ہمارا ایک ظاہر ہے اس کے اندر ڈفرینس ہوگا ووٹ کا, زیادہ ووٹ کا, تو وہ ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پورا مقابلہ کریں گے میدان میں اور ایک اچھا رزلٹ دیں گے. صحیح. سر عمر ایوب کے حلقے پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا اینی پاسبلٹی وہاں پر بھی الیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی, تو کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ جے یو آئی مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار ہو جائے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے جمعیت علماء اسلام کا اگر 8 فروری کے بعد موقف سامنے رکھے, اس وقت تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی تھی کہ ہم بائی الیکشن میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ہمیں الیکشن پر اعتراض تھا کہ 8 فروری کا الیکشن اگر نسبت ان کو منسوب کرے 18 جولائی کے الیکشن کے 2018 25 جولائی جی, اس وقت ہم نے اس الیکشن کو سلیکشن کہا اور وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہا. آج کے الیکشن کو ہم سلیکشن بھی نہیں کہیں گے, آج کے الیکشن کو ہم آکشن کہیں گے. یہ ایک نیلام تھا, ایک اعتبار بازار لگی ہوئی تھی رزلٹ کی 47 فارم کی شکل میں. تو جب پوری سسٹم پر جے یو آئی کو اعتراض تھا, آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے بعد بہت سے ایسے حضرات تھے, دوست تھے جنہوں نے 1-2 نشستیں جیتی تھیں, تو اس پر بائی الیکشن ہونا تھا. اس بائی الیکشن میں جے یو آئی نے بائیکاٹ کی کہ ہم اس کا ایسا نہیں بنیں گے, کیونکہ جس سسٹم کے تحت الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں جو لوگ حکومتوں میں آئے یا اسمبلی میں آئے وہ کون ہے, وہ کیسے منتخب ہو کے آئے, وہ تو منتخب ہوئے نہیں ہے. اب اسی کی یک نشد دو شد, ایک بلا نہیں ہے, ابھی 2 بلا ہے. ایک تو وہ بلا تھی جو پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھی ہے, دوسری بلائی مصیبت یہ جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کے نام پر. تو جب یہ دونوں بلا مصیبتیں اکٹھے ہو جائے پھر ہمارے ساتھ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے. ٹھیک, تو ابھی آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے؟ ہری پور میں آپ لوگ کیا دستبردار ہو رہے ہیں یا سپورٹ کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام نے اس وقت جب بائیکاٹ کیا, ابھی تک ہمارا فیصلہ وہی ہے, بائیکاٹ کا فیصلہ, بائیکاٹ کا. کسی قسم کا کوئی اتحاد بھی نہیں کریں گے. ابھی ریسنٹلی اگر پارٹی بیٹھ کے کوئی نیا فیصلہ کرے گی اس کا مجھے علم نہیں ہے, ابھی تک پارٹی نے اس پر غور ابھی تک آپ لوگ اس لائن پر ہیں کہ آپ بوائیکاٹ کریں گے ضمنی الیکشن کا. بالکل ٹھیک. اب ذرا سلسلے کو کوئکلی آگے بڑھاتے ہیں. افنان صاحب, ایک بڑی خوشی کی خبر ہمارے سامنے آئی, ہم بڑے خوش اس بات پہ کہ ایک بار پھر جو برادر ملک ہے بنگلہ دیش, جو پہلے ہمارا اپنا حصہ تھا, ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. 13 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر خارجہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف پارٹیز کی چیف ایگزیکٹو سمیت مختلف لوگوں سے ملاقاتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. لیکن جو اس میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی آج بھی بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ حسینہ واجد والی لائن کو ہی کیوں ٹو کر رہے ہیں سر؟ مسلسل معافی کا مطالبہ وہاں سے آ رہا ہے اور مسلسل وہ پیسوں کی کچھ مطالبہ وہاں سے آ رہا ہے, تو ایسا کیوں ہے سر؟ اسی لائن کو کیوں ٹو کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے؟ دیکھیں اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جس کے اوپر کافی لمبی بات ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے اور اگر وہ ان کے کچھ تحفظات ہیں تو ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حالانکہ مشرف صاحب آلریڈی اس پر اظہار افسوس کر چکے ہیں سر. مجھے معلوم ہے اس بات کا, لیکن اگر فرض کریں ان کی جو ہے مزید کسی اور بات کرنے سے بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ حالات, تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہم اس خطے میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں ادھر ہمارا آلریڈی ایک بہت بڑا دشمن ہے. ایک ملک سے ہماری اتنی نہیں بنتی, تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باقیوں سے ہم جتنا بہتر ہمارا تعلق ہو, کیونکہ ٹریڈ زیادہ تر اگر آپ کے قریبی ممالک سے زیادہ ہوتی ہے تو, اور بنگلہ دیش از اے رائزنگ,
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہماری کوشش بھی یہی ہے. یہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں یا یہ حکومت کی رائے ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش کے جو مطالبات ہیں اس کو مان لینا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے ان کو لے کر؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں ان کو مان لینا چاہیے, میں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو آگے افہام و تفہیم سے لے کے چلنا چاہیے, اور کچھ ہو سکتا ہے ہماری بات مان لیں, کچھ ان کی بات مانی جائے, اسی طرح معاملات چلتے ہیں نا. تو وہ یہ حکومت میں سوچ پائی جاتی ہے. ہاں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے مطالبات ماننے چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے بات چیت جاری رکھنی چاہیے اور بہتر تعلقات کی طرف کوشش جاری رکھنی چاہیے. حافظ صاحب, کیا حکومت کو سنجیدہ لینے چاہیے بنگلہ دیش کے مطالبات کو؟ سر میرے خیال میں بات یہ ہے, اگر پی ٹی آئی کی بات ہو پھر تو پی ٹی آئی کو یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے معافی, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. لیکن اگر بنگلہ دیش مطالبہ کرے ہم سے کہ پہلے معافی پھر آگے بڑھیں گے, تو پھر ہم معافی کیوں نہیں لیں گے اگر ہم قصوروار ہیں؟ بات یہ ہے کہ سنجیدگی سے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے, کیونکہ پڑوس ملک ہے, وہ روز اول سے آج تک وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی, ریاست بھی کہتی رہی اور حکومت بھی کہتی رہی. اگر آج ایک ایسا فضا اور ایک سیاسی ماحول آیا ہے کہ آج ان کی چاہت بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ قربت ہو, اور پاکستان کے لیے بھی سود مند اور فائدہ مند یہی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھے ہوں, کیونکہ جب ایک طرف انڈیا ہے, آپ اور انڈیا کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ بقول حکومت اور ریاست کی کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو بنگلہ دیش کے ساتھ تو اچھے ہونے چاہیے. لیکن وہ چاہتی ہے, بنگلہ دیش حکومت چاہتی ہے کہ حکومت اچھے ہو, تعلقات اچھے ہو. اگر فرض کرے دونوں ریاستوں کے درمیان, کیونکہ یہ ریاست تو ریاست کی بات ہے, اگر دونوں ریاستوں کے درمیان کچھ ایسے خطوط ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ لو اور کچھ جو سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے, اس میں کچھ پیش رفت ہونی چاہیے, کچھ چیزوں سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے, کچھ چیزوں سے وہ درگزر کرے, آگے بڑھے. اور زیادہ پریشانی کی بات یہ بھی ہے نا سر کہ وہاں پر وہ جو لوگ کیمپس میں موجود ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر موجود ہے, 71 سے موجود ہے. نیازی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سر سچویشن؟ ہم نے دیکھا مشرف صاحب آلریڈی اس سارے معاملے کے اوپر اظہار افسوس کر چکے, لیکن حسینہ واجد کی حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا, انہوں نے مزید معافی کا مطالبہ کر دیا. اب موجودہ سچویشن میں, موجودہ سیٹ اپ میں جو حکومت ہے وہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں بھی ہے, لیکن دوسری طرف اگین معافی کا مطالبہ اور وہی مطالبہ جو حسینہ واجد کی حکومت نے رکھا تھا سامنے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیں کرن, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے نا, وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی, آپ کے حالات کے ساتھ آپ کی پالیسی چینج ہوتی ہے, اور پیراماؤنٹ اس میں آپ کی ریاست ہوتی ہے. اس ٹائم جنوبی ایشیا میں دیکھیں تو بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیپ, نیپال, یہ ان کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. جس طرح کہ ہم چائنا کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی اس طرح حالات رکھنے چاہیے. تو یہ فارن پالیسی کانسٹنٹ ایک دفعہ نہیں چلتی, یہ آپ کا پیراماؤنٹ انٹرسٹ آپ کی ریاست کا ہے. باقی فارن پالیسی تو گورنمنٹ بیٹھ کے جس طرح حمداللہ صاحب نے بتایا, بنگلہ دیش کی اگر ہسٹری دیکھ لیں تو وہ بھی یہ جو ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا, جو آج انہوں نے ہمارا ٹھیک بتایا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو کدھر لے کے جاتی, بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہوا, یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ جو ابھی ملک کے حالات ہیں یہ بھی اندر بھی ملک کے حالات دیکھنے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو پچھلی چیزیں ہیں وہ ہمیں فارن پالیسی میں ڈسکس کر کے آگے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک طرف وہاں سے جو مطالبات آ رہے ہیں معافی کے حوالے سے اور کچھ رقم کے حوالے سے بنگلہ دیش مطالبہ کرتا ہے, لیکن افنان صاحب ایک اور سچویشن جو ہمارے لیے بھی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کیمپس میں محصورین ہیں جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں, بنگلہ دیشی ان کو مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستانی ہیں واپس جائیں, اور وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں. حالانکہ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بھی جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کو بھی آج تک شناختی کارڈ نہیں ملے. میں نے خود جا کر ان علاقوں کا وزٹ کیا ہے, دیکھا ہے, وہ بڑی پریشانی میں. بٹ سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہاں سے کچھ مطالبات آ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے یہ مطالبات رکھیں اور افہام و تفہیم سے معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں؟ کیا ان محصورین کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہماری تو خواہش ہے کہ جو ان کو جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملے ادھر بنگلہ دیش میں. ایک ٹائم کے اوپر کچھ لوگوں کو وہاں سے لا کے پاکستان میں آباد بھی کیا گیا تھا 90s میں, لیکن یہ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ اس کو تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہی کرنا پڑے گا کہ کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ سوچ پائی جاتی ہے ویسے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 90s میں میاں صاحب کی گورنمنٹ میں ہی ہوا تھا یہ والا کام لاسٹ ٹائم 90 سر آپ ایوان میں اگر ایوان میں آواز اٹھائیں گے اس سارے معاملے کے اوپر تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ہلچل تو ہوگی. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اینڈ
اینڈ آبجیکٹیو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل اچھے ہو جائیں. وہ ادھر آئیں, ہم ادھر جائیں, ان کے بزنس مین ادھر آئیں, ان کے بچے پڑھنے آئیں, ہمارے بچے, ہمارے ان کے ساتھ ویزا فری ٹریول ہو, کلچرل ایکسچینجز ہوں, اور ٹریڈ ہو. یہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن میسورین کے لیے کچھ ہونا چاہیے. کیا میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ فلور آف دی ہاؤس اس پر کوئی آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس چیز کو ریز کروں گا, اس ایشو کو. میں نے یہ جو کراچی میں وہ جو آپ جن کی بات کر رہی ہیں نا, وہ جو ان کو میں پہلے بھی اس ایشو کو میں ریز کر چکا ہوں ماضی میں بھی, ان کو بھی دینے چاہیے. اور جو باقی ہیں ان کے معاملات, وہ تو کراچی میں موجود ہے نا سر, ان کا تو ایک ایشو الگ ہے کہ ان کو شناختی کارڈ ابھی تک نہیں دیے گئے. ان کے بچے بیچارے جب 9 مارکیٹ میں جاتے ہیں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس بے فارم نہیں ہے, ان کے پاس CNICs نہیں ہے. لیکن جو بنگلہ دیش میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے آواز اٹھانے جا رہے ہیں. میسورین پاکستان انہیں کہا جاتا ہے. پاکستانی ہیں, دیکھیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جی, اور ہمیں دیکھیں اسٹیٹ جو ہے اس کی پاور کا یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے, ان کا کتنا خیال رکھتی ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو. تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ان کے تمام جو رائٹس ہیں ان کو ملیں. اور کئی لوگ سر ذہنوں میں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پاکستان جائیں گے اور انہی کیمپس میں اپنی جانوں سے جا چکے ہیں, اور جو وہ ان کے بچے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کب سرزمین پاکستان پر جائیں گے. بہت تکلیف دہ ٹاپک, یہ بہت تکلیف دہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کچھ مہنگائی کے معاملات بھی ہیں اور پھر صوبوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے.